سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اب تک اس وائرس کے سب سے زیادہ مریض ریاض میں ہیں، جن کی تعداد 587 ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر مکہ مکرمہ ہے، جہاں پر اس میں مبتلا افراد کی تعداد 363 ہے۔ یاد رہے، سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پہلے مریض کی تصدیق 2 مارچ کو ہوئی تھی، جو ایران سے براستہ بحرین مملکت پہنچا تھا۔ مذکورہ شخص نے سرحدی چیک پوسٹ پر متعین اہلکاروں کو اپنے ایران سفر کے بارے میں مطلع نہیں کیا تھا۔ مقامی ویب نیوز سبق نے وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے لکھا ہے کہ سعودی عرب میں اس وائرس میں مبتلا مریضوں میں تیسرے نمبر پر جدہ ہے، جہاں تک اب تک 256 مریضوں کی تصدیق کی جا چکی ہے۔ سعودی عرب میں کرونا کے مریض اس مرض میں مبتلا مریضوں کی مجموعی تعداد 1885 ہے، جس میں سے 1536 میں وائرس ایکٹیو پایا گیا ہے، جبکہ اب تک 328 افراد ہیں اس مرض سے صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں۔ 2.5 ملین نشہ آور گولیاں سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ سعودی کسٹم اہلکاروں نے 2.5 ملین نشہ آور گولیاں سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق محکمہ کسٹم نے کہا ہے کہ سمگلروں نے چھت پر لگنے والی پلیٹوں میں نشہ آور گولیاں چھپا رکھی تھیں۔ محکمہ نے بتایا ہے کہ سمگلر تجارتی سامان ریاض کے خشک بندرگاہ کے ذریعے ملک میں لانے کی کوشش کر رہے تھے، جس میں نشہ آور گولیاں چھپی ہوئی تھیں۔ محکمہ نے کہا ہے کہ مذکورہ سامان ترکی سے آیا، سامان وصول کرنے والوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پاکستانی کمیونٹی کے لیے واٹس ایپ سروس۔ سعودی عرب نے پاکستانی کمیونٹی کی اپنے پیاروں کی مقامی تدفین کے لیے سفری پابندیوں کے دوران NOC جاری کرنے کے لیے واٹس ایپ سروس شروع کر دی ہے۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس پر قابو پانے اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کی جانے والی کوششوں کے دوران بعض علاقوں میں محدود کرفیو کا نفاذ کرتے ہوئے مختلف شہروں میں آمد و رفت پر پابندی لگائی گئی ہے۔ ان حالات میں پاکستانی کمیونٹی کی سہولت کے لیے سعودی عرب کے مغربی ریجن میں مرنے والے افراد کی آخری رسومات کے انتظامات کے لیے جدہ میں پاکستانی قونصلیٹ نے واٹس ایپ سروس شروع کی ہے، جن کے نمبر یہ ہیں: فیاض احمد 0533585184، زاہد احمد 0542556778، محمد عثمان 05920684661۔ جدہ میں پاکستانی کمیونٹی میں ان اوقات کے دوران کرفیو کے اوقات کے دوران اپنے کسی عزیز کی تدفین کے لیے اجازت نامہ لے سکتے ہیں، ان نمبروں پر کانٹیکٹ کر کے۔ الجوف میں پولیس کی گاڑی پر پتھراؤ کرنے والے 5 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ الجوف ریجن میں پولیس کی گاڑی پر پتھراؤ کرنے والے 5 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق پولیس ترجمان لیفٹیننٹ سعود نے کہا کہ الجوف شہر میں کرفیو کے نفاذ کے دوران ڈیوٹی پر مامور فورس کی گاڑی پر پتھراؤ کیا گیا ہے۔ پتھراؤ کرنے والے متعدد افراد تھے جو موقع سے فرار ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ملوث افراد کو گرفتار کرنے کے لیے ٹیم تشکیل دی گئی ہے، جس نے ریکارڈ وقت میں شناخت کر لی۔ انہوں نے کہا کہ گرفتار شدگان میں سعودی شہری ہیں، جن کی عمریں 14 سے 28 سال کے درمیان ہیں، لیکن ابھی تک پولیس کی گاڑی پر پتھراؤ کرنے کے اسباب معلوم کرنے کے لیے ان کو ضابطہ کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد متعلقہ محکمے کے حوالے کر دیا جائے گا۔ محمد بن سلمان اور ٹرمپ میں ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور امریکی صدر ٹرمپ کے درمیان جمعرات کو ٹیلی فون پر رابطہ ہوا۔ SPA کے مطابق دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کی۔ گفتگو کے دوران عالمی تیل منڈی کے حالات بھی زیر بحث آئے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق ٹیلی فونک گفتگو کے بعد ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ میں نے روسی صدر پوٹن سے بات چیت کے بعد سعودی ولی عہد سے گفتگو کی۔ مجھے توقع اور امید ہے کہ یہ لوگ 10 ملین بیرل تک پیداوار میں کمی کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ کمی کریں۔ اگر یہ کام ہو گیا تو گیس اور تیل کی صنعت کے لیے بڑا کام ہوگا۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا اور چینل کے ساتھ بنے رہیے گا سعودی عرب کی خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ مزید لمحہ بلمحہ اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں www.araburdunews.com۔ میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں www.araburdunews.com۔ آپ یہاں پہ بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو تمام سعودی عرب کی خبریں، ریال ریٹ، ویزا کی انفارمیشن، تمام خبریں ملیں گی۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملیں گے آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔